میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر سحری کے وقت میں دیکھا جانے والا بہت ہی پیارا آپ کا اپنا پروگرام نور سحر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ الرحمن اس ایپیسوڈ کے اندر بھی پچھلے ایپیسوڈز کی طرح بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ انشاءاللہ تلاوت بھی ہوگی، کلام بھی ہوں گے اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں، بہاریں ہیں۔ کل قیامت کے دن بھی اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پیارے انداز میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود بھیجتے ہیں نا، کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کرو درود، اور ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، آقا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کرو درود، اور کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کرو درود، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کرو درود۔ ایک اور مقام پر دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ آئیے ماہ رمضان کی برکتیں آپ امید حاصل کر رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ سحری کے وقت دیکھا جانے والا پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزوں کو، آپ کی تلاوت قرآن کو، تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں بہت ساری آپ نیکیاں ماہ رمضان میں کرتے ہیں، وہیں پر
ایک نیکی کا اضافہ مزید کیجئے کہ انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام نور سحر اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے ہمارے مہمان حاجی شبیر صاحب ماشاءاللہ، اسی طرح ہمارے جنید برکاتی، اور اسی طرح ہمارے بہت پیارے نعت خواں حاجی عمار صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا وقت دینا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح نعتیں بھی ہوتی رہیں گی، کلام بھی ہوتے رہیں گے، بہت ساری گفتگو ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جدول کے مطابق سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ آئیے اب حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار سنتے ہیں۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا کی قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرمائے پورا دعا فرمائے پورا دعا یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو پی کے کروں میں پھر دعا پی کے کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا آنکھوں میں جلوہ شاہ کا اور لب پہ نعت ہو آنکھوں میں جلوہ شاہ کا اور لب پہ نعت ہو جب روح تن سے ہو جدا جب روح تن سے ہو جدا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا اے کاش زیر گنبد خضرا پہ ضیاء اے کاش زیر گنبد خضرا پہ ضیاء ایمان پر ہو خاتمہ ایمان پر ہو خاتمہ یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 مجھ کو بقیے پاک میں مدفن نصیب ہو مجھ کو بقیے پاک میں مدفن نصیب ہو غوث الورا کا واسطہ غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 فردوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا فردوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا مولا علی کا
ستار زار کو تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 سبحان اللہ، آمین آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی باعظم حاضری نصیب فرمائے۔ کاش کہ ماہ رمضان ہو اور کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہم رو رو کر دعائیں کر رہے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی حاضری نصیب ہو۔ اے کاش یہ دعائیں مستجاب ہوں، قبول ہو اور ہمارا بھی جلد بلاوا آ جائے۔ ناظرین، پروگرام ہے نور سحر اور سحر کی برکت امید آپ سب حاصل کر رہے ہوں گے۔ سحری کے اندر آپ برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور سحری بھی کرتے رہیے، ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل بھی رہیے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت سارا علم دین کا خزانہ بھی حاصل ہوگا اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، منقبتیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، ماہ رمضان کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کا ایک رجحان ہوتا ہے نیکیاں کرنے کا، ثواب کمانے کا۔ مختلف انداز سے نیکیاں کی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھ کر نیکیاں کی جاتی ہے، تراویح کے ذریعے نیکی، روزہ خود ایک عبادت ہے، بہت عظیم نیکی ہے، سحری کرنا عبادت، افطار کرنا اور کسی کو کرانا یہ بھی عبادت۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کے اندر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ بالخصوص افطار کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں آپ کو یہ کچھ اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی 3 جو شخص ہیں ان کی دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، 2، روزہ دار کی بوقت افطار، سبحان اللہ، اور 3 فرمایا مظلوم کی دعا۔ ان تینوں کی دعا اللہ عز و جل بادلوں سے بھی اوپر لے جاتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی صحیح۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سنا آپ نے کہ ماہ رمضان کے اندر افطار کا وقت کتنا عظیم وقت ہے، کتنا پیارا وقت ہے، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے ناظرین معذرت کے ساتھ کہ ہم افطار کی تیاریوں کے اندر، فروٹس کاٹنے کے اندر، دسترخوان سجانے کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر، مشروبات بنانے کے اندر، شربت بناتے ہیں اور دیگر چیزیں گھروں میں تیار کی جاتی ہے، اسلامی بہنیں تیار کرتی ہیں، اسلامی بھائی یہ سامان لے کر آتے ہیں، انہی معاملات کے اندر رہ جاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے جو ماہ رمضان کے اندر دعا کا وقت ہے، قبولیت دعا کا خاص وقت جو فرمایا گیا افطار کے وقت، اس وقت دعائیں نہیں کی جاتی ہیں۔ تو ماہ رمضان میں اگر اپنے لیے نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ برکتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ ہے۔ دعا کے حوالے سے مزید کچھ آپ کو سناتا ہوں۔ دعا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے، کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگو۔ چنانچہ پارہ 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز ایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح دعا مانگنے میں اطاعت رسول بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین، دعا مانگنے والا عبادت گزاروں کے گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح دعا مانگنے سے یا تو اس کو گناہ معاف ہو جاتا ہے،
یا دنیا میں ہی اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی جاتی ہے۔ تو دعا کے بے شمار فضائل ہی فضائل ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ایک کاش کہ ہمارا اپنا ذہن بنے، دعا کی طرف آئیں۔ ماہ رمضان ہے، سحری کے اندر دعائیں کی جائیں، افطار کے وقت دعائیں کی جائیں۔ ایک کاش کہ ایسا سلسلہ ہو کہ سحری میں تو ظاہر اٹھنا ہی ہے، تو کچھ دیر پہلے اٹھ کر ایک کاش کہ ایسا ہو کہ تہجد کی نماز ادا کی جائے، اور تہجد کی بڑی برکتیں ہیں۔ تہجد میں دعا کریں، آپ فجر کے بعد دعا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول ہوگی، کہ جب رب خود ہی فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں بالخصوص افطار کے وقت دعائیں کرنے کا اپنا ذہن بنائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، شروع میں اس کا دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے۔ انسان بڑھتے 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 لڑکپن کی طرف آتا ہے، سمجھ بوجھ آتی ہے، اس کے اندر کچھ سمجھنے کا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ مزید آگے چلتے چلیں انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، 18 سال، 20 سال، 25 سال، مزید اس سے بھی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان ایک وقت پھر وہ آتا ہے کہ انسان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اچھا، نکاح ہونے سے پہلے انسان چونکہ اکیلا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری فکروں سے عام طور پر یہ کہ آزاد ہوا کرتا ہے، اکیلا ہے، جس انداز سے زندگی گزارے۔ اب انسان کا نکاح ہوا، نکاح ہوتا ہے، اس کے گھر میں ایک بیوی آتی ہے، عورت آتی ہے۔ اب کئی گھر بیوی کے آنے کے بعد گلے گلزار بن جاتے ہیں، گھر کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر جو بے رخی تھی، جو مطلب بے اطمینانی تھی، اطمینان، سکون، گھر کا ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کئی جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب شادی کے بعد گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بیٹا اپنی بیوی کا غلام ہو گیا، یا بیٹا صرف ماں باپ کی طرف توجہ کر رہا ہے، اپنی عورت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بات چیت نہیں، لڑائیوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، انسان کے شادی کرنے کے بعد بہت سارے حقوق آپس میں وابستہ ہوتے ہیں۔ جب تک انسان شادی شدہ نہیں ہے، نہ بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، نہ شوہر کے بیوی پر حقوق۔ ایک یعنی میاں بیوی کے ہونے کے اعتبار سے ان پر کوئی حقوق نہیں ہوتے آپس میں، ان دونوں کے۔ یہ بات اور ہے کہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، دیگر حقوق ہوتے ہیں۔ تو انسان کی شادی ہوئی، اس کا نکاح ہوا، تو دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ صحیح انداز سے اپنے حقوق کو نبھانے میں کامیاب ہو، بیوی ہے، شوہر کے حقوق کو صحیح انداز سے نبھائے، شوہر ہے، بیوی کے حقوق کو صحیح انداز سے نبھائے، تو پھر گھر گلے گلزار بنتا ہے، گھر کے اندر رونقیں آتی ہیں، گھر کے اندر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، وہ گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ لیکن اگر اس میں کوتاہی ہو، بیوی شوہر کی نہ مانے، شوہر بیوی کے حوالے سے وہ نا انصافی سے کام لے، تو پھر اس صورت کے اندر بہت زیادہ گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو شوہر بیوی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ فرامین سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائیں، سبحان اللہ، کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر مردوں سے ارشاد فرماتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ترجمہ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم مرد ان کے لیے لباس ہو۔ اسی طرح مختلف مقامات پر رب کائنات عز و جل نے عورتوں اور مردوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اگر احادیث کریمہ کی طرف جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارکہ، اگر میں کہوں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شوہر کے اعتبار سے ہم دیکھ لیں، نبی پاک کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو اس انداز سے احادیث کریمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس انداز سے گھر کو لے کر چلا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے میاں بیوی کے حقوق۔
میاں کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، بیوی کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، گھر کو صحیح چلانے کے لیے، گھر صحیح انداز سے چل پائے، اس کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلے میں حاجی شبیر صاحب کی طرف آؤں گا۔ جی حضرت کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا پیارا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دیں، سننے کی بھی توفیق دیں اور عمل کی بھی توفیق دیں۔ اس میں سمجھداری جو ہے نا، جی جی یہ ایک اہم وصف جسے نصیب ہو جائے، صحیح، کیونکہ انسان میں جیسا آپ نے بتایا نا کہ پیدائش، پھر بچپن، پھر لڑکپن، صحیح، پھر جوانی، پھر اس کے بعد شادی، صحیح، تو پہلے کے معاملات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، مگر جب بندے کی شادی ہوتی ہے نا تو ظاہر سی بات ہے اس میں سمجھداری آنا ضروری ہے۔ بالکل، شادی کے بعد بھی سمجھداری نہ آئے نا تو پھر اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا یہ بندہ کیسا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لائف گزارنے کے لیے جو اہم بات یہ بھی ہے کہ درگزر والا ذہن ہو، صحیح، سوچ بڑی ہو۔ ویسے بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ الحمدللہ ہم ایسے عظیم مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس میں آسانی بھی ہے، صحیح، جس میں ایک دوسرے کے رائٹس، حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ہمارا مذہب بڑا پیارا، بڑا وسیع ہے۔ الحمدللہ، تو اس مذہب کے ماننے والے کی سوچ بھی بڑی وسیع ہونی چاہیے، صحیح، دل بھی بڑا، دماغ بھی نا بڑا، سوچ بڑی، ویژن بڑا، جی، تو وہ سکون سے زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ صحیح، ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ لائف میں اونچ نیچ، پلس مائنس ہوتے رہتے ہیں، جی جی، مگر مرد کو جو کردار، خاص کر کے جو شوہر ہے، بالکل، اس کو جو کردار ادا کرنا ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے حاکم والا ادا کرنا ہے، اور جو حاکم ہوتا ہے نا اس کو بعض چیزوں میں برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، صبر سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ میرے حقوق ادا کریں گے تو میں آپ کے حقوق ادا کروں گا، صحیح، اب میں آپ کے حقوق ادا نہ کروں اور میں یہ چاہوں کہ آپ میرے حقوق ادا کریں تو کام تو بننا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء، جی مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ تو بعض اوقات یعنی مرد یہ سمجھ رہا تھا میں حاکم ہوں، اب میں حکم چلاؤں گا۔ ہاں، یہ بھی مطلب ہی ہوتا ہے۔ جی جی، بڑا مسئلہ مطلب کہ یہ ہے واقعی، جی جی، اس میں وہ صبر سے کام کہ نا لینا چاہیے۔ زندگی جو ہے نا وہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ بالکل، بندے کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک زبردست مثالی واقعہ ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جی، آپ کے دور میں ایک شخص کے گھر میں کچھ میاں بیوی کا مسئلہ تھا، صحیح، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ اپنی پرابلم شیئر کرے اور مسئلے کا حل چاہے۔ جی، ابھی وہ گیٹ پر ہی پہنچا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کچھ جلال بھری آواز یہ باہر پہنچی، تو وہ دل ہی دل میں خیال کرنے لگا میں تو اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے آیا تھا، یا تو خود امیر المؤمنین مسئلے سے دو چار ہے۔ اللہ اکبر، تو خیر وہ واپس جانے لگا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور بلا کر پوچھا کس لیے آنا ہوا، تو اس نے اپنی بات پیش کی کہ حضور اپنا ایک پرابلم تھا، حل کروانے کے لیے آیا تھا، مگر میں پہنچا تو آپ کے گھر پر ہی مسئلہ چل رہا تھا، سیم پرابلم ہے، تو میں چلا کہ یہاں تو کیسے حل ہوگا۔ اب ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیارے انداز میں اسے سمجھایا، اسے وہ ایک کو نہ سمجھایا بلکہ رہتی دنیا تک سارے مسلمانوں کو سمجھا دیا۔ کیا سمجھنا ہے ہمیں؟ سنیے کیا بات ہے فاروق اعظم کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے تربیت یافتہ اور دوسرے خلیفہ کا ماشاءاللہ سمجھانے کا انداز دیکھیں، وہ آنے والے کو کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں، اس میں وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام کی خواہش سے بچا رہتا ہے، جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ تمام فوائد تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہوتے ہیں، مگر افسوس
میں نے اس کی ان خدمات اور احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی اس کی کوتاہیوں سے درگزر نہیں کیا. کیا بات. آج کے بعد میں بھی درگزر سے کام دوں. سبحان اللہ. تو واقعی جو آج گھروں کے مسائل اور معاملات جو ہے نا، تو وہی بات ہے، میں رائٹس ادا نہ کروں، میں حقوق ادا نہ کروں اور بیوی میرے حقوق ادا کریں، ایسے کیسے کام چلے گا؟ صحیح فرمایا. تو اس میں نا دل دماغ بڑا رکھ کر کے درگزر کے ساتھ کام دینا، اور دیکھے فائدے کتنے سارے ہیں. صحیح. وہ ایک چھوٹی سی مثال ہے یار، بندہ جو ہے نا آج 2 پیسے کما کر آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا. آپ نے اپنی جگہ ہو سکتا ہے کام کیا ہے، جی جی، مگر جو آپ کے بچوں کی امی نا، شریک حیات جو ہے نا، اس کے بھی کام کم نہیں ہے نا، اس کے اتنے سارے. یہ مثال جو اس میں دی گئی ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ذریعے میں گناہوں سے بچتا ہوں. میرے بچوں کی پرورش، بچوں کو سنبھالنا، اگر وہ نہ سنبھالے تو تم کیسے باہر جا سکتے؟ ارے باپ رے باپ. نا ہوتا ہے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جیسے نہیں باہر سے آئے تو 10 12 15 منٹ کے لیے بچہ جو ہے نا چومے چامے اور مسکرا کر تھوڑا ہنسے کھیلے نا تو بہت اچھا لگتا ہے. اور جہاں ٹینٹو کرنا شروع کیا نا، لو سنبھالو، میرے سے نہیں رکھا جاتا. ہم سے 10 12 منٹ بھی بچہ نہ سنبھالا جائے، وہ ڈبل 12 گھنٹے بچوں کو سنبھال رہی ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے. تو اب درگزر کرنا پڑے گا نا. کھانا پکانا تو یار، کھانا پکانا ایک ہی مرتبہ اگر خالی روٹی ڈالنے کی بات آ جائے، ہائے ہائے، جو نرم نرم نوالے ہم کھا رہے ہیں، جو ہے واقعی ایسا ہے جو ماشاءاللہ باتیں فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ کمپرومائز کرنا سیکھے انسان، آپس میں لے کر چلنا. اچھا جنید بھائی کی طرف آؤں گا. جی. یہ اچھا، یہ بھی جو ماشاءاللہ شبیر بھائی نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اصل میں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. بعض اوقات ہوتا یہ کہ شوہر بیچارہ صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن بیوی کی طرف سے ایسے معاملات ہوتے ہیں. صحیح. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے جو ہے ماشاءاللہ شبیر بھائی نے جس بات کی ابتدا میں جو بات کہی، بہت پیاری بات کہی. جیسے آپ نے ہی شروعات کی تھی، شبیر بھائی نے اس کو کنٹینیو کیا کہ بندے کی عمر جو ہے بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی کے قابل، ٹھیک ہے، شادیاں ہو جاتی ہے. میں یہاں پر ایک جملہ یہ ایڈ کروں گا کہ شادی کے قابل تو ہو گئے لڑکا لڑکی، گھر والے ان کے لیے یعنی لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کرتے، لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنا شروع کرتے. اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دے گھر والے کہ یہ تو دیکھے کہ ان کی عمر شادی کے لائق ہو گئی ہے، صحیح، لیکن یہ بھی دیکھے کہ یہ گھر چلانے کے لائق ہوئے کہ صحیح. شادی تو ہو گئی، ٹھیک ہے، شادی کرنا ہی ہے، اسلامی اصول ہے اور وہ فطرت انسانی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. لیکن گھر چلانے کے لیے جو اسٹرگل ہوتا ہے، گھر چلانے کے لیے جو جیسا شبیر بھائی نے فرمایا کہ درگزر، معاف کرنا، اگنور کرنا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اس کی طرف سے کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے بالکل تو بہت سارے فوائد بھی پہنچ رہے ہیں. صحیح. اچھا پھر آپ نے آیت قرآن پڑھی حضرت کہ ماشاءاللہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لباس ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک دوسرے کے بیوی شوہر کا اور شوہر بیوی کا لباس ہے. تو علماء جو ہے اس کی تفسیر میں یہی فرماتے کہ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. لباس، آج میں نے جو لباس پہنا ہے، آپ نے جو پہنا ہے، ناظرین آپ لباس پہنتے، تو یہ لباس ہمارا جو ہے ہمارے اندرونی عیبوں کو چھپا دیتا ہے. صحیح. تو اسی طرح شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے اگر کوئی عیب ہے تو وہ اس کو چھپا لے، کیونکہ قرآن نے ان کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. تو اگر واقعی اگر جو ہے وہ شوہر کسی طرح کی اگر تکلیف دے بھی رہا ہے، لیکن اگر بیوی یہ سمجھے کہ بھائی میں اس کی شریک حیات ہوں، اس کے بہت سارے فوائد، جیسے ماشاءاللہ شبیر بھائی نے جو ہے وہ بیوی کے فوائد گنائے، تو ایسے بیوی غور کرے کہ شوہر کے کتنے فوائد ہیں. اس کے سبب سے جو ہے آج تمہیں عزت ملی ہوئی ہے، چھت ملی ہوئی ہے. آپ جس گھر میں پیدا ہوئی ہے اس گھر میں ایک عمر تک رہنے تک تو ٹھیک تھا، اب جیسے ہی شادی ہوئی اور اب آپ پرائی ہوئی، اب دوبارہ اگر آپ اس گھر پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، شوہر سے لڑ جھگڑ کر، ساس سسر سے لڑ جھگڑ کر، تو جس گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے 15 سال 18 سال 20 سال آپ اس گھر میں رہیے، اب 20 دن رہنا اس گھر میں مشکل ہے آپ کے لیے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو لہٰذا بیوی کی عزت شوہر کے گھر میں ہے، جیسے شوہر درگزر کرے ایسے بیوی بھی درگزر کرے. یہ آپس میں، یعنی دونوں کو، ناظرین بات وہی ہے کہ آپس میں دونوں کو لے کر چلنا ہوگا. بیوی درگزر کرے، شوہر درگزر کرے. اس کے فوائد ماشاءاللہ، میں نے ایک حکایت پڑھی، آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی، کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بیوی نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک تیز ہو گیا. جی. تو اب شوہر صاحب جو تھے انہوں نے کھانا کھایا. اب کھانا جب کھایا
اور نمک بہت تیز تھا. اب ہمارے یہاں پر کیا انداز ہوتا ہے آپ سب دیکھ لیجیے گا. جی ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ سحری کر رہے ہوں گے اپنے اپنے گھروں پر, تو سحری میں جو کھانا بنا ہے مرچ تیز ہو گئی. شاید کسی کے گھر میں اس میں بھی سحری میں بھی نمک زیادہ ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی توجہ دلا رہے ہیں آپ. جی جی جی. تو اس وقت کرنا کیا ہے وہ سنیے آپ. ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, لیکن اب کرنا کیا ہے. اچھا وہ جو شخص تھا اس نے کھانا کھایا, اب کھانا کھایا تو اس میں کھانا میں نمک تیز. اب اسے غصہ تو آیا, اب چاہا کہ اسے کچھ سنا دوں کچھ بول دوں, لیکن فوراً ہی اس کو خیال آیا کہ یار میں اس پر کیوں غصہ کروں, میں بھی انسان ہوں, میں بھی کتنے گناہ کرتا ہوں, کتنی خطائیں کرتا ہوں, لیکن میرا رب عز و جل کئی خطائیں معاف فرماتا ہے. یہ بھی تو ایک بندی ہے اللہ کی. اگر اس نے خطا کر لی, کچھ ایسا معاملہ کر لیا, تو میں کیوں جو ہے اس پر غصہ کروں, میں نے اس کو معاف کیا. کیا بات, دل ہی دل میں اس نے اس کو معاف کر دیا. اب اچھا ہوا کیا, اب کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, اور خواب میں دیکھا کہ بڑے اچھے حالات میں ہے. کہا کہ کیسے ہو؟ جی. کہا الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. بولا ایسا کیا سبب ہے؟ کہا کہ میرے تو گناہ بہت سارے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا, جی تو نے اس کو معاف کیا جہاں میں نے تجھے ہی معاف فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا. تو ناظرین یہ ہے صبر کے فوائد. گھر کے اندر بعضوں کا لڑائیاں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں. اب اگر گھر کے جھگڑوں پر ہی اگر جائیں حضور ہم, تو یعنی کہ وہ ایک فہرست ہے. جی بچوں کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے ہیں, نند باوج کے جھگڑے ہیں, اور بھی نہ جانے کس کس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو میرے اسلامی بھائیوں جو مجھے سن رہے ہیں, اور اسی طرح جو خواتین مجھے سن رہی ہیں, عورتیں سن رہی ہیں, ان سے بھی گزارش ہے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے آپس میں صبر کرنا پڑے گا. دیکھیں میں مردوں سے یہ کہنا چاہوں گا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا چاہ رہے ہیں بالکل ویسی ہی عورت مل جائے. یہ یاد رکھیے گا, 100% ایسا ہونا بہت مشکل ہے. کوئی اکا دکا کچھ ہزار لاکھ میں بے عیب بیوی, جی جی بے عیب بیوی مل جائے, کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. جی یہ بہت مشکل ہے. انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے, خطائیں ہوتی ہیں, انسان سے غلطی ہوتی ہے. اسی طرح عورت چاہے کہ مجھے شوہر ایسا ملے کہ میری ہر خواہش پوری کرے, میں جو بولوں مجھے لا کر دے دے, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کمپرومائز کرنا پڑے گا, آپس میں مل کر چلنا پڑے گا, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل کی ہوگی. اس میں امیدوں کی کمی رکھی جائے نا. جی جی جیسے مثال دے رہا ہوں میں کہ میں کسی شہر میں گیا, صحیح, اور میں یہ سوچ کر کے گیا کہ میں اس شہر میں جا رہا ہوں نا, تو لوگ ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پر پہنچے ہوں گے, جی جی جی, مجھے گاڑی میں بٹھا کر اچھے سے گھر پہنچائیں گے, اچھا کھانا پینا, میری اچھی کہتے ہیں نا وہ خیر خواہی کریں گے. اب اتنی ساری امید کر کے بندہ پہنچا اور کوئی اسٹیشن لینے پہنچا نہیں, نہ صحیح کھانا ملا نہ پانی ملا. اب اس کو جو جھٹکا لگتا ہے نا, دکھ ہوتا ہے, وہ پھر وہی جانتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ امیدیں نہ رکھو. امید رکھو گے اور پوری نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ ہوگا. اچھا بندہ یہ ذہن بنا کر جائیں کہ میں جاؤں گا, کوئی پانی کا پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, کوئی اسٹیشن پر لینے والا بھی نہیں ہوگا. یہ ذہن بنا کر بندہ گیا اور اسٹیشن پر لینے کے لیے گاڑی کھڑی تھی اس کو, پھر گھر پہنچا تو اچھے سے اچھا کھلایا پلایا. جب یہ سب چیزیں مل گئی جنید بھائی اسے, تو اس کو کیسا ہوگا, خوشی ہوگی نا. تو ہمارے کیا ہوتا ہے دونوں طرف سے, شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی. خیر شادی کے بعد تو پھر حساب کتاب کلیئر ہو جاتا, دکھ ہی جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے, مگر پہلے کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ امیدیں رکھی جاتی ہیں, اور پھر ہوتا ہے کیا, وہ امیدیں جب پوری نہیں ہوتی نا, پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک کردار جو ہے نا ماں باپ کو بھی ادا کرنا چاہیے. جن کی شادی آپ کروا رہے ہیں نا, دونوں طرف سے تربیت کریں. باپ جو ہے بیٹی کی بھی تربیت کرے اور بیٹے کی بھی تربیت ہو, کہ شادی ہو رہی ہے نا تو ایک نئی لائف سٹارٹ ہو رہی ہے, تو اس کو کیسے لائف گزارنی ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے, کہاں درگزر کرنا ہے, کہاں صبر کرنا ہے, دل دماغ کیسا بڑا رکھنا ہے. یہ واقعہ اگر شروع میں ہوتا کیا پتہ ہے کہ باپ اور ماں ان کی خود کی تربیت نہیں ہوتی, وہ پھر بیچارے کہاں بچوں کی تربیت کریں گے کہ تجھے کیسے زندگی گزارنی ہے. ایک اللہ کی نیک ولیہ کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ہوئی نا, انہوں نے جن الفاظ سے بیٹی کی تربیت کی نا, کہ بیٹی تو اب ایک گھونسلے سے نکل کر ایک مقام پر جا رہی ہے اور اب تیری زندگی کا نیا آغاز شروع ہو رہا ہے, تو تجھے ایسے ایسے زندگی گزارنی ہے. واقعی ایسی تربیت کر کے بیٹی کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور بیٹی کی بھی ہو رہی ہے, اور پھر شادی کے معاملات ہونا تو امید ہے کہ الحمدللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا. اور اگر یہ تربیت نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مسائل ہونے ہونے. نہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو یہ بھی یعنی کہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ تربیت نہیں ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہی بات ہوئی نا کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں شوہر اور بیوی کی، لیکن چلو شوہر بیوی نبھا رہے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے ماں کی تربیت نہیں ہے، باپ کی تربیت نہیں ہے، دیگر اس طرح کی تربیت نہیں ہے، تو پھر وہ لڑائی جھگڑے اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. تو خیر یہی کہ تربیت بھی بہت ہی ضروری ہے. اچھا جنید بھائی، ہوتا ہے گھر میں کیا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے چلو بڑے بڑے معاملات ہیں میاں بیوی کے درمیان، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ ہے شک. اللہ اللہ. شک کی وجہ سے بھی یعنی دیکھا جاتا ہے کہ شروع میں لڑائی شروع ہوتی ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر آپس یا دلی دل کے اندر بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو، جس کے بارے میں بھی شک ہو، بیوی کو اگر شوہر کے بارے میں ہے تو، اور شوہر کو بیوی کے بارے میں ہے تو. تو ایسے میں کیا انداز ہونا چاہیے، شک کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے؟ میں ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ واقعی یہ شک جو ہے، اور وہ ایک جملہ مشہور ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ شک کا کوئی علاج نہیں. یعنی جس کو شک ہو گیا نا، تو اب اس کو آپ کتنا ہی سمجھاؤ، اس کو مطلب جو ہے وہ اگر مطلب دودھ بھی اس کو جو ہے وہ بالکل پیور دیا گیا تو اس کو ایسا لگے گا کہ نہیں اس میں کچھ ملایا ہی گیا ہے، اس کو شک ہو گیا ہے. تو دیکھیے کیسا ہے کہ بات یہی آ رہی ہے کہ جو بیوی، جیسے میں شوہر کی طرف سے مطلب جو یہ بات کروں گا کہ اگر اس کو بیوی پر شک ہو رہا ہے کسی معاملے میں، تو یہ دیکھے کہ یہ جو زوجہ میرے پاس آئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ 20 سال 22 سال جس جگہ رہی ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کا جو ہے گھر دار، وہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے، یعنی میرے رشتے میں آئی ہے، میرے نکاح میں آئی ہے. اب اس کو میرے پاس ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا. صحیح فرمایا. ایک دم سے مطلب وہ کل آئی ہے اور آج جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو جائے. اللہ. اب اگر بالفرض وہ آنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں کے اس کے جو اس کی سہیلیاں تھیں جو بھی تھے، اب ان سے فون پر ہی بات کر رہی، اب میاں کو جو ہے وہ شک پیدا ہو گیا کہ بھائی کیا ہے، کس سے بات کر رہی. ارے اللہ کے بندے، غور کر کے وہ 20 22 سال 25 سال وہاں رہی ہے، جو بھی اس کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اور تمہارے پاس وہ ابھی آئی ہے 4 دن ہوئے، 4 مہینے ہوئے. تو لہٰذا کچھ وقت میں نے بڑوں سے یہ بات سنی ہے، یعنی جو فیملی کے جو ہے وہ تجربے کار لوگ ہیں، کہ شادی کے بعد تقریباً کچھ نہیں تو کم از کم 2-3 سال ہے نا ایڈجسٹمنٹ ہونے میں لگتا ہے. صحیح. ایک دوسرے کو سمجھنے میں. صحیح. جب تک 1-2 اولاد نہ ہو جائے وہ، پھر اس کے بعد جو نا، یعنی شروعاتی جو ماحول ہوتا ہے نا، تھوڑا تنا تنی کا ماحول ہوتا ہے. ایسا کیوں کر دیے، ویسا کیوں کر دی، یہ کیوں ہو گیا وہ. تو اس وقت اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو سنبھال لے اور ایک دوسرے سے غلط فہمی، بدگمانی، شک میں مبتلا نہ ہو، آگے کی زندگی انشاءاللہ آسان ہو جاتی ہے. اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر اسی میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، ناظرین بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مطلب جیسے آج شادی ہونے کا بھی ریشو ہے، دعوتیں آ رہی ہیں، آپ کو بھی آتی ہوگی کہ فلاں کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی چند ماہ بعد خبریں آتی ہے کہ جناب وہ اس کی وہ روٹ کر چلی گئی، جناب وہ اس نے گھر پہ واپس بھیج دیا، وہ لانے کو تیار نہیں ہے. تو کیا یہ شادی گھوڑا گھوڑی کا کھیل تھا؟ یا آپ نے کیا چند دن کے لیے شادی کی تھی؟ یہ تو بہت، یعنی زندگی آپ کو اس کے ساتھ گزارنی ہے. تو جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اس کے ساتھ بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا. دونوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، میاں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی. اور دونوں اگر یہ چند سال، ابتدائی چند سال 2-3 سال اگر ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا برداشت کا مادہ پیدا کر لے، آگے کی زندگی بہت راحتوں والی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پاک ہے نا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ، شاید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ 10 سال آپ کی خدمت میں رہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بابرکت میں رہا، مگر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. 10 سال ہو گئے. ہمارے تو 10 منٹ میں شاید 4 بار یا 6 بار تو یہ بول دے کیوں کیا ہے، کیوں نہیں کیا. اچھا جو شک کی وجہ آپ نے بتائی نا، اس میں ایک وجہ جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حقیقت میں گھر کے کام کاج جو ہے نا، ٹھیک ہے، گھر کے اندر کے عورت چھپانے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کا پردہ ہے، اس کو رکھنا تھا گھر میں. مگر شوہر صاحب اتنے مصروف، اتنے بیزی کہ گھر کے سارے کام سونپ دیے بچوں کی امی کو. اس نے یہی سمجھا کہ کما کر لانا میری ذمہ داری. اب ہوا ایسا نا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ سودا لانا ہے تو اس کو باہر جانا پڑے گا، گوشت لانا ہے باہر جانا پڑے گا. اچھا اب بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے تو سیٹھ صاحب نے تو کہہ دیا نا یہ سب کام تجھے سنبھالنے ہیں. یعنی ایسا ہو گیا کہ پھر
حاکم جو ہے نا وہ بعض مرتبہ عورت ہو جاتی ہے. صحیح. تو اب ہوا ایسا کہ سارے کام اسے سونپ دیے. اب باہر بار بار جانا آنا، کئیوں کی میلی نظریں بھی پڑتی ہیں. جی. اچھا پھر غیر محرم مرد سے اس کی بار بار کی گفتگو، خریداری کرنی ہے تو بات چیت بھی کرنی پڑے گی. اب جب یہ بار بار اور زیادہ ہوگا پھر شک و شبہات تو بڑھنے ہی بڑھنے. بالکل ایسا ہی. بار بار جانا آنا ہوگا. اگر آپ نے گھر ہی میں ٹھہرا کر رکھا ہوتا اور سارے معاملات آپ نے مکمل کیے ہوتے اور باہر آنا جانا نہ ہوتا تو ایک تو غیر نظروں سے بھی بچ جاتی، اور دوسرا یہ جو غیر سے بات چیت کر کے پھر شک پیدا ہوتا ہے اور پھر نوبت صحیح. پتہ ہے سب کو کہ کہاں تک پہنچتی ہیں. تو ان معاملات میں بھی اگر ہم خیال رکھیں نا کہ ہم اپنے گھر کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ گھر کا نظام جو ہے نا وہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین بہت پیاری پہ گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ بھی ہم مزید گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا یہ ایک کلام شامل کر لیتے ہیں. پھر کے کری کری تباہ ہو کر سب کے کھائے کیوں، پھر کے کری کری تباہ ہو کر سب کے کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم چین، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم، چین کہو گوائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر
جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ سب کی کھائے کیوں سنگے درے حضور سے، ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے، ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سے تو جا چکے، جانا ہے سے تو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سے تو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، ہے تو رضا ستم، جرم پہ گر جائے ہم، ہے تو رضا ستم، جرم پہ گر جائے ہم، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کے کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم کرم فرمائے کہ ہم سب بھی در حضور پر حاضر ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہم سب کو نصیب ہو، اور وہ نا کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، امید ہے، آس ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سے ہی وہ شیب ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ انشاءاللہ ہم بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب با ذوق دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام چل رہا ہے، امید ہے آپ کی سحری بھی چل رہی ہوگی، سحری کے وقت کا خیال کیجیے گا۔ امید ہے آپ ہماری اسکرین پر مختلف شہروں کے سحری کے ٹائمنگ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، تو آپ بھی اپنے شہر کی جو سحری کا ٹائم ہے اس کے مطابق سحری کو مکمل کیجیے گا۔ اور ماشاءاللہ تلاوت قرآن ہوئی، بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے، نعت و منقبت کے سلسلے جاری ہے، انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ اسی انداز سے ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ اچھا، ہم دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ شبیر بھائی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے بعض جگہ پہ کہ شوہر کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو شوہر کا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شوہر صاحب گھر کے باہر تو
سب کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے مل رہے ہوتے ہیں، واہ، مسکرا کر، واہ، ہنس کے، جہاں آفس پہ کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ اچھا انداز ہے، اپنے امپلائیز کے ساتھ بڑا پیارا انداز ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا انداز ہے، بڑا مطلب ایک اخلاقی بڑے پیارے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. لیکن جب گھر پر آتے ہیں تو بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ چہرہ اترا ہوا ہے. اچھا بیوی بعض اوقات بچوں کے ساتھ بھی انداز ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ واقعی اگر گھر سکون کا معاملہ چاہتے ہیں نا تو جیسے باہر مسکرا کر بات کر رہے ہیں نا، کیا گھر والے نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی مسکرا کر دیکھا جائے، ہم سے بھی پیار کی باتیں کی جائے؟ باہر تو جی حضور، لبیک، کیا حکم ہے میرے لیے، کیا خدمت کروں میں آپ کی، یعنی کسٹمر ہے نا، کسٹمر جی چند منٹ کا ہوتا ہے، کیا چند پروفٹ ملتا ہے، کیا بات ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں نا تو بڑا لجاجت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دل جیت لیتے، بندہ جیت لیتے پورا. اور اس سے اس طرح کی بات ہوتی ہے. اور گھر میں آتے نا بالکل تو نہیں جیسے وہ شیر ببر، ہاں جنگل میں شیر آ گیا. بعض مرتبہ وہ بچے بھی ہوتا ہے جیسے ابو ماشاء اللہ ابو آ گئے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے جیسے گھر میں داخل، ہٹو یہاں سے، ابھی آیا ہوں، تھک کر آیا ہوں، کما کر آیا ہوں. تو کوئی احسان تھوڑی کیا ہے، بالکل طے ہوا تھا نا، شادی ہوئی تو نانو نفقہ تو آپ کے ذمے تھا، بالکل. تو کوئی احسان تھوڑی کر رہے کما کر کے. بچے ہیں آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، بالکل. کیا بات، کتنی گھنٹوں سے آپ کو نہیں دیکھا تھا، آپ سے محبت ہے تبھی تو پاس آ رہے ہیں نا. اچھا جب یہ انداز ہوتا ہے نا پھر ایک دو بار کر لو آپ، پھر بچے جو ہے نا وہ جیسے شیر جنگل میں آیا نا تو سب چھپ جاتے، تو بچے بھی چھپ جاتے کہ گھر میں شیر آیا ہوا ہے. اچھا سب کے چہروں سے مسکراہٹ چلی جاتی ہے. بچوں کی امی بولتے خاموش ہو جاؤ، سب خاموش ہو جاؤ. نہیں اس طرح کی کیفیت. اس پر جو ہے وہ روایت یاد آ رہی ہے، مطلب جو ایک بزرگ کا قول ہے کہ انسان کے بد اخلاق ہونے کی علامت یہ ہے اللہ کہ وہ گھر پر آنے سے پہلے بال بچے ہنس رہے تھے اور جیسی وہ گھر پر آیا تو بال بچوں کا ہنسنا بند ہو گیا، سب سہم گئے. تو انسان کے بد اخلاق ہونے کی علامت یہ تو علامت واقعی شوہر گھر آئے نا بچے بھی خوش ہو جائے، بچوں کی امی خوش ہو جائیں، کتنا ہمارا غم خوار آ گیا، سبحان اللہ، ہمارا خیر خواہ آ گیا، سبحان اللہ، ہمارے دکھ درد دور کرنے والا آ گیا، ہمیں محبت دینے والا آ گیا، ہمارے سامنے مسکرانے والا آ گیا، ہماری حوصلہ افزائی کرنے والا آ گیا، ہمارا ساتھ دینے والا آ گیا، ہمارے مسائل حل کرنے والا آ گیا. یہ اگر انداز ہونا، بھلے باہر کتنی بھی ٹینشن ہے، کاروبار ہے، چلتا ہے پلس مائنس، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف دا لائف ہے. تو باہر بھلے جو بھی ٹینشن ہے، جو بھی پرابلم ہے، گھر آئے نا کہتے نا کاروبار یا باہر کی ٹینشن ہے گھر میں تذکرہ نہ کرو. بالکل بالکل. گھر میں تو چہرہ ایسا مسکراتا ہے کہ بعض مرتبہ ہوتا بھی علی بھائی کہ باہر کی ٹینشن ہے چہرے پر دیکھ کر گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، گھر والے بھی آزمائش میں آ جاتے ہیں. تو ان کو تو نہ ٹینشن میں ڈالو. ہوتی ہے، یہ صحیح کہہ رہے، بعض کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات باہر کے اندر اور اندر کی بھی باہر. یہ بھی صحیح. مرد ہے، مرد جناب، مرد ہوتا ہے نا یہ خوشحال رکھتا ہے، خود برداشت کر لیتا ہے، خود تکلیف اٹھا لیتا ہے، گھر والوں کو آزمائش میں نہیں آنے دیتا. تو گھر میں آئے تو چہرہ حشاش بشاش ہو اور ماشاءاللہ مسکرا کر ملنا جلنا. ساتھ میں ایک کمی یہ بھی پائی جاتی ہے جیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو اور اپنے بالوں کی اصلاح کرو اور مسواک کر کے زینت اور پاکی حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی عورتوں نے بدکاری کی. تو معاذ اللہ یعنی رہنے کا بازو کا انداز جو ہوتا ہے نا ایک دم کہتے ہیں وہ جملہ بھی زبان پر نہیں آ پا رہا، مطلب نہیں مناسب لگ رہا. کپڑوں کے ٹھکانے نہیں ہے، چہرے کا ٹھکانہ نہیں، بال کے ٹھکانے، اور اس انداز میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی امی صفائی ستھرائی اور تیار ہو کر ہو، اور بندہ خود جو ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا صفائی ستھرائی نا، صفائی تو نصف ایمان کہا گیا. گھر میں آئے یا باہر جائے بندہ رہے ایسا کہ ماشاءاللہ دیکھ کر کے بندہ کہے کہ کیا زبردست لگ رہا ہے نا بندہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ٹپ ٹاپ میں لگے رہنا، بناؤ سگار میں جیسے عورتیں ہوتی ہے، یہ مردوں کی بات نہیں کر رہا، مگر صفائی ستھرائی جو یہ بندے کے اندر ہو، سادگی ہو مگر صفائی ستھرائی ہو، اور اچھے سے بندہ گھر میں بھی رہے باہر بھی جائے. اس سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ گھر والوں کی دل جوئی بھی ہوگی، گھر والوں کو خوشی بھی ہوگی. کیونکہ
آپ کی وجہ سے ان کی عزت بڑھتی بھی ہے اور آپ کی وجہ سے ان کی عزت گھٹتی بھی ہے. صحیح. تو آپ کا انداز اچھا ہوگا نا تو ان کو عزت ملے گی تو ان کو خوشی ہوگی. آپ کا انداز رونگ ہے تو ان کی بھی تو ذلت کا سبب بنتا ہوگا نا. تو صفائی ستھرائی کا بھی خیال, بلکہ ایک حدیث پاک میں تو ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکھرے ہوئے بالوں والے شخص کو دیکھا تو فرمایا کیا اس کو کوئی ایسی چیز یعنی تیل کنگھی نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو سنوار لے. ایک اور شخص کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے, فرمایا کیا اسے پانی نہیں ملتا جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے. تو اس کا ناظرین خیال کیجئے ہر معاملات. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا, آپ کے جوتے نا جوتے اس کو بھی چند دنوں میں دھو لیا کریں. ہاں اگر واشیبل ہے دھو لیا کرے. بعض مرتبہ چل کر رہا ہوتا ہے سارا معاملہ اور عجیب و غریب کیفیت, عجیب و غریب حالت ہوتی ہے, یہ نہیں جمتا. واقعی عاشق رسول سبحان اللہ ہے نا, ایسا ہونا کہ جناب جو دیکھے نا کہ یار کیا عاشق رسول جا رہا ہے, کیا صفائی ستھرائی, کیا انداز. کہتے ہیں نا سر پر امامے کا تاج ہو, زلفے ہو, چہرے پر داڑھی ہو, اس میں تیل لگا ہو, کنگھی کی ہوئی ہو, کپڑے پاک صاف, خوشبو آ رہی ہو, تو کیا واقعی انہیں دیکھنے والا متاثر ہو جائے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ سب چیزیں بھی ہیں. اور وہی جو ماشاء اللہ بھی بات ہوئی تھی نا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو, مجھے اس پر ایک حدیث پاک بھی یاد آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. کیا بات. حضور فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور آقا حضور اپنے آگے اپنا عمل بتاتے ہیں کہ انا خیرکم لأہلی, میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. کیا بات ہے. اس سے جو ہے علی بھائی یہ سمجھنے والی بات جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یعنی نماز, روزہ, صدقہ, خیرات یہ اپنی جگہ پر بالکل, یعنی مذہب اسلام صرف اور صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے, معاملات پر بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جناب آپ ہمارے یہاں گزارے اپنی جگہ پر. اسلام میں صرف رہبانیت نہیں ہے. جی ہوتا تھا کہ صرف مطلب وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو نہ تہجد گزارے وہ اپنی جگہ پر. جی لیکن اگر گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, والدین کی خدمت نہیں کر رہا ہے, بیوی بچوں کی جو ہے وہ صحیح انداز سے پرورش نہیں کر رہا ہے, ان کو اس طریقے جیسے ابھی حاجی شبیر بھائی نے بتایا کہ جناب باہر تو بہت اچھا کہ بالکل مسکرا رہے تھے, جناب چہرے سے پھول کھل رہے تھے, اور اندر آئے تو گھر والے پوچھے بھائی ہنسنے کا کتنا پیسہ لوگے آپ. تو ایسا مطلب جو ہے وہ اس انداز کے بالکل مطلب ان کے سارے غم دور نہیں ہوئے بلکہ وہ خوشی میں تھے تو غم میں اس کی وجہ سے آگے. تو یہ انداز مسکرانا ماشاءاللہ صدقہ ہے نا. سبحان اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین, مسکرانا جو ہے نا یہ صدقہ ہے اور مسکرانا سنت بھی ہے. یعنی ایک صحابی رسول حدیث پاک کی جس کا خلاصہ ہے وہ فرماتے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا. حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر غم کی کیفیت طاری رہتی, مگر روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ اکیلے میں ہوتے تھے آپ پر غم کی کیفیت طاری ہوتی تھی, اللہ کا خوف, امت کا غم, مگر جب لوگوں میں ہوتے تھے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. تو ہمیں بھی تو مسکراتا چہرہ رکھنا چاہیے. ہاں یعنی ایسا لگتا ہے کہ مسکراہٹ جو ہے نا کئی سارے غموں کا حل ہے. گھر کے اندر انشاءاللہ ماحول اچھا رہے گا, مسکراتے رہیں. بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات کئی سارے مسائل ایک آپ کی مسکراہٹ سے حل ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک ہمیں بھی مسکرانا نصیب فرما. ناظرین بہت ساری گفتگو ہم نے سنی ہے, اب وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا. آئیے سنتے ہیں ایک نبی علیہ السلام کا ذکر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین پروگرام نور سحر آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے پروگرام کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا. الحمدللہ اس سیگمنٹ میں ہم روزانہ کسی نہ کسی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تذکرہ کرتے ہیں, ان کا نام, ان کے والد کا نام,
اسی طرح قرآن پاک میں کہاں کہاں ان کا ذکر ہے، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں ان کو یاد فرمایا، ان کا تذکرہ خیر فرمایا۔ آج بھی انشاءاللہ ایک عظیم برگزیدہ اللہ کے نبی کا ذکر پاک کریں گے، جن کا ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں ان کا پیارا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سبحان اللہ، آپ کیسی شخصیت ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کیا نام میں مبارک ہے آپ کا، آپ کے والد کون ہیں، اسی طرح کی کچھ مختصر باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش رہے گی۔ ناظرین، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں، یعنی آپ کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اہم واقعات قرآن پاک کی ایک مکمل صورت میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ اس کے علاوہ بھی چند صورتوں اور احادیث میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں، سورہ مومن آیت نمبر 34 میں آپ کا اجمالی تذکرہ موجود ہے، اور تفصیل کے ساتھ آپ کا بڑا ہی پیارا واقعہ جس کو احسن القصص قرآن نے فرمایا، احسن القصص یعنی قصوں کے اندر بہترین قصہ، اور وہ 12ویں پارے کی سورہ یوسف کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ نے وہ واقعہ پڑھا یا سنا نہیں ہے تو میں آپ کو مشورہ ضرور دوں گا، آپ پڑھیے۔ اس واقعے کے اندر بہت سارے ہمارے لیے پوائنٹس ہیں، مدنی پھول ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا مختصر تعارف کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام یوسف ہے، اور یہ عجمی زبان کا ایک لفظ ہے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حسب و نسب دونوں میں بہت اعلیٰ ہیں۔ وہ کس طریقے سے، آپ اندازہ کیجئے کہ خود بھی نبی ہیں، ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، اور ان کے پردادا بھی نبی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم شخصیت ہے۔ والد، دادا، پردادا تینوں ہی منصب نبوت پر فائز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بڑے شرف والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ خود اللہ کے نبی اور نبی اللہ کے بیٹے، اور نبی اللہ کے بیٹے، اور وہ خلیل اللہ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ لیہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا، اور ان کے مبارک شکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اپنی بہن کی گود میں دے دیا، اور انہوں نے ہی آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ناظرین، جہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے بہت سارے کمالات کا اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو معجزات دیے، آپ کو جو اوصاف عطا فرمائے ہیں، آپ کو جو خوبیاں رب کریم عز و جل نے عطا فرمائی ہے، ان ساری خوبیوں کے اندر ایک نمایاں خوبی، ایک نمایاں وصف جو آپ کا بیان کیا جاتا ہے وہ ہے حسن یوسف۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی یہ بڑی مشہور ہے زمانے کے اندر، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو حسن یوسف ایک الگ سے چیپٹر گویا کہ بیان کیا جاتا ہے، کیسے حسین تھے آپ۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔ احادیث معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حسن کا اجمالی تذکرہ کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا، پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھی آقا ہیں۔ وہ ان کی تعریف فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا۔ معراج کا سفر بیان فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یوسف کو دیکھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن کا نصف حصہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی صورت جیسی تھی۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ عرض کی، یہ آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر دو عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمان ملتا ہے کہ معراج کی رات میں نے تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ایسے شخص تھے جن کے حسن نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ وہ نوجوان اور اپنے حسن کے سبب لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ تمام انسانوں میں
حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے، صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑھ کر حسن عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک فارسی شاعر نے فارسی کے اندر بڑا پیارا شعر کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرندے کی مورت میں پھونک مار کر اسے زندہ کر دینا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روشن ہاتھ، یہ سب معجزات آپ کو حاصل ہیں۔ جو خوبیاں تمام انبیاء کو حاصل تھی وہ سب اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آپ کی ذات پاک میں موجود ہیں۔ اور وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آئیے آخر میں اب آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کریمہ کے اندر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔ عرض کی ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ ارشاد فرمایا تو لوگوں میں بڑے معزز حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ خود اللہ کے نبی اور نبی کے بیٹے، وہ نبی کے بیٹے اور وہ خلیل اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ خود بھی نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی، اور ان کے بھی والد جو ہیں آپ کے پردادا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ چاروں حضرات نبی ہیں۔ عرض کی ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ ارشاد فرمایا تو تم مجھ سے اہل عرب کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا ان میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب کہ عالم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کا ایک حصہ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین باتیں بہت ساری ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا جناب یوسف علیہ السلام کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی، بڑے اوصاف عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان کے مبارک اوصاف کا کچھ حصہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا پروگرام نور سحر دیکھتے رہا کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ اس ایک سیگمنٹ کے ذریعے سے کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو، تاکہ ہمارے پروگرام میں کسی ایک نبی علیہ السلام کے تذکرے کی برکت سے مبارک ہمارا پروگرام ہو۔ دیکھتے رہیے FGN چینل اور پروگرام نور سحر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین آپ نے ہمارے پروگرام کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ ذکر ایک نبی کا سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کی برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام آئیے ایک منقبہ سن لیتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی شان میں۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار۔
کے نام ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی میرا مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزدر فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزدر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین سحری کے وقت کا بھی خیال رکھیے گا, سحری بھی کرنا ہے اور ان برکتوں میں بھی شامل ہونا ہے. اچھا, گفتگو چل رہی تھی ہماری گھر کے حوالے سے اور بیوی اور شوہر کا آپس میں کیا کردار ہونا چاہیے, کس انداز سے لے کر چلنا ہے. بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہے. شبیر بھائی میں چاہوں گا کہ کچھ فضائل اگر بیان ہو جائیں آپس میں, اگر میاں بیوی صبر سے کام لیں, آپس میں اگر مل جل کر رہیں, آپس میں تکلیف ہوتی ہے اگر صبر اختیار کریں, تو اس حوالے سے کوئی روایت کوئی حدیثیں ہوں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور ذہن بنے. انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا علی بھائی, یہ بہت ضروری ہے. صحیح. ایک دوسرے کو سمجھنا, کیونکہ ہمیں 2-4 گھنٹے کے لیے ساتھ نہیں رہنا, پوری لائف کے لیے ساتھ رہنا ہے. بالکل. تو ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کی ذہنیت کیا ہے, ان کی ذہنیت کیا ہے. مثال آپ کی سپیڈ 100 والی ہے, میری 60 والی ہے. اب آپ بولے کہ میں اپنی بھی سپیڈ 60 والی کو 100 والی کر لوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. کچھ درمیانہ راستہ کرنا پڑے گا کہ آپ 100 سے 80 پر آ جائیں اور مجھے 60 سے 80 پر لے کر آئے, تو دونوں کی گاڑی سیم چلنا شروع ہو جائے گی. تو ذہنی ہم آہنگی ہونا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور صبر جو ہے نا یہ تو ہر جگہ, صرف گھر میں نہیں, بزنس میں, کاروبار میں, جاب میں, ہر جگہ, رشتہ داری میں بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے, درگزر سے کام لینا پڑتا ہے. اور صبر کی تو فضیلت میں خاص کر کے میاں بیوی کے حوالے سے حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ پاک اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت پر صبر کرنے کی مثل
اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ پاک اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو ایک دوسرے کے معاملات پر صبر بھی کرنا ہوگا, درگزر بھی کرنا ہوگا نا. جو تجھے ایک حدیث پاک ہے نا جس کا خلاصہ ہے کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر, جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ, جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دیں, تو اس کے لیے تو جنت کی بشارت ہے نا. تو ہمیں بھی تو درگزر کرنا پڑے گا نا. تو یوں صبر والا معاملہ ہوگا, اور صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے, اور صبر کرنے والے کو جنت کی بشارت ہے. تو صبر کریں گے نا تو امید ہے کہ اچھا ہر ٹائم جو ہے نا جی جی ایک جیسا نہیں رہتا, یہ وقت بدل جائے گا, بدلتا رہتا ہے. آج غمی ہے, آج ٹینشن ہے, ہو سکتا ہے یہ پرابلم 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 12 مہینے سال 2 سال, مگر انشاءاللہ خوشحالی آئے گی نا, ہے نا. ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے, وہ قرآن پاک کی کیا بات ہے, یعنی ہر دشواری کے بعد آسانی. تو ہر وقت ہمیشہ ٹائم سیم نہیں رہتا, تو ہم بھی صبر کے ساتھ وقت گزارے, ثواب پر نظر رکھیں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا بھی ہو جائے گی, ایک دوسرے کو سمجھنے میں کامیابی بھی ملے گی, اور انشاءاللہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے میں کامیاب ہوگی, اور ثواب بھی تو ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ کہ صبر کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں, صبر کے فضائل کو ناظرین مد نظر رکھیں اور صبر کرتے چلیں. اچھا جنید بھائی, بعض اوقات ہوتا کیا ہے نا, ماشاءاللہ بڑے فضائل جو صبر کی فضیلت بیان کی, بڑی پیاری فضیلت. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ذہن تو بن جاتا ہے, میاں بیوی کا آپس میں ذہن ہوتا ہے کہ ہاں یار صبر کرنا ہے, کسی نے سمجھا دیا, لیکن بعض اوقات گھر کے کچھ بڑے جو ہے نا وہ آڑے آ جاتے ہیں. اب مجھے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہ وہ صلح ہونے نہیں دیتے شاید, اللہ یا کس وجہ سے ایسا کرتے ہیں, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بالکل واقعی یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو ہے وہ اگر گھر کے ایسے مطلب افراد جیسے میاں بیوی اور بڑے لوگوں کے لیے یہ کہا جائے کہ ان کا بیٹا جو ہے بہو کے ساتھ لڑ رہا ہے, جی جی جی, یا بیٹی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ یعنی داماد کے ساتھ لڑ کر گھر آ گئی ہے, تو اب ایسی حالت میں واقعی گھر والوں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. بالکل. یعنی یوں کہہ سکتے ہم کہ آگ لگی ہے, لڑائی کی آگ لگی ہے, تو آگ بجھتی پانی سے ہے. صحیح. اب یہاں پر پانی ڈالنے کے بجائے پیٹرول ڈالا جاتا ہے. اللہ اللہ. بالکل. پھر کہتے ہیں کہ بھائی آگ اتنی بھڑک رہی ہے, اللہ, اور لڑائی ہو رہی ہے, جو ہے وہ داماد جو ہے وہ اور غصے میں آ رہا ہے, تو بھائی اس آگ میں تم پیٹرول ڈالو گے تو غصہ ہی ہوگا, مطلب بھڑکے گی نا, اور کیا ہوگا. تم پانی کیوں نہیں استعمال کرتے, کیوں نہیں اپنی بیٹی کی بھی کچھ خامیاں اس کو سمجھا کر کے کہ بیٹی تیرا وہ گھر ہے اور اب تیرا وہی گھر ہے. صحیح ہے. اور اگر بیوی جو ہے واقعی یہ حدیث پاک بھی مطلب بڑی پیاری جو ہے میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کتنی پیاری جو ہے وہ تعلیم دی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اسلام نے واقعی خواتین کو کتنی پیاری تعلیم دی ہے کہ جو عورتیں بات بات پر شوہر کا گھر چھوڑ کر آ جاتی ہے اور اپنے یعنی یوں کہیے کہ میکے پر اتراتی ہے کہہ لیجئے, یا ماں باپ پر فخر کرتی ہے اور شوہر کو حقیر جانتی ہے, شوہر کو مطلب جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ رویہ اپناتی ہے کہ شوہر کی بے عزتی کرتی ہے. اسلام نے شوہر کا کتنا رسپیکٹ اس کو سکھایا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت جب 5 نمازیں پڑھے, جی, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, 4 باتیں کہی گئی. صحیح. 5 نمازیں پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, شوہر کی اطاعت کرے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے, تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خواتین کہ جو واقعی اس طریقے کا رویہ اپنا کر اپنے شوہروں سے ناراضگیاں کر کے جو ہے میکے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے, تو وہ بھی ان روایتوں کو پڑھے, ان روایتوں کو سنیں کہ ان کے لیے جنت کی بشارت دی جا رہی کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اسی طرح جو ہے علی بھائی, ایک مرتبہ ایک خاتون ہمارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی, کچھ حاجت کے پیش نظر پیارے آقا علیہ السلام نے ان کی مدد کی
اور اس کے بعد فرمایا کیا تو شوہر والی ہے؟ ان سے پوچھا یعنی تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ فرمایا کہ تیرا شوہر کے متعلق رویہ کیا ہے؟ تو اپنے شوہر کے حقوق کتنے ادا کرتی ہے، خدمت کتنی کرتی ہے؟ تو وہ خاتون عرض کرتی ہے کہ میں جتنا میرے بس میں ہوتا ہے، جتنا میرے بس میں ہوتا ہے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے حالانکہ کتنا پیارا جملہ انہوں نے بھی عرض کیا کہ جتنا بس میں ہوتا ہے کہ عرض جو ہے خدمت کرتی ہوں، پھر بھی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شوہر کے معاملے میں غور کر لے کہ تیری جنت و دوزخ وہی ہے۔ اللہ یعنی آپ ماشاءاللہ اس میں بتا سکتے ہیں آگے کہ جو ہے واقعی وہ خدمت کرے گی تو جنت، اور اگر اس کو ناراض کرے گی تو دوزخ۔ تو اس میں جو ہے علی بھائی واقعی آپ نے یہ جو بات کی کہ گھر والے جو ہے وہ بات بننے نہیں دیتے، تو پہلے تو خود میاں بیوی اپنی زندگی کے متعلق سوچے کب تک ناراضگیاں رہے گی۔ بالکل۔ اچھا بعض اوقات بچے بھی ہو جاتے، ان لوگوں کو لڑنے پر جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لطف آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ آگے اپنے بچوں کی زندگی کا نہیں سوچتے۔ نہیں، بچوں پر اثر پڑتا ہے اس چیز کا۔ اثر شوہر کو دوسری بیوی مل جائے گی، لڑکی کو کوئی نہ کوئی دوسرا شوہر مل جائے گا، بالکل۔ بچے جو ہے نا وہ یتیموں کی طرح رہیں گے۔ تو ان دونوں جو ہے نا سمجھو کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ ہماری اولاد کل یتیموں کی طرح رہے گی ہماری نا سمجھی کے سبب، اللہ۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ بچے شوہر کے پاس جاتے، اس کو کل شادی کرنا ہے، وہ آنے والی بیوی ان دوسروں کے بچوں کو ایکسیپٹ کرے گی؟ اللہ ان بچوں کے ساتھ کیا بیہیو کرے گی، وہ کیا رویہ اپنائے گی؟ اگر وہ بچے ماں کے ساتھ چلے جاتے، بچہ یا بچی، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو بھی کل کو نکاح کرنا ہے، کیونکہ چھوٹی عمر میں یا ظاہر ہے کہ مطلب شادی ہوئی اور چند سالوں میں طلاق ہو گئی تو عمر بھر تو ایسی نہیں گزارنا ہے، تو اب کہیں نہ کہیں نکاح کرنا ہے۔ اب اگر کیا وہ نیا شوہر یہ دوسرے کی اولاد کو قبول کرے گا؟ ایسے کئی ایک کیسز دیکھے گئے ہیں کہ وہ بچے بیچارے یا تو وہ دادا دادی نانا نانی وہ پال رہے ہوتے، اور جیسے تیسے مطلب ماں باپ کے رہتے ہوئے وہ یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ۔ تو اس لیے میں اپنے ناظرین کو اس پروگرام کے جو ہے توسط سے یہی عرض کروں گا کہ ماہ رمضان کی جو ہے مبارک رات میں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے، کچھ عزم کیجئے، اگر چھوٹی موٹی ناراضگی ہے ختم کیجئے۔ اچھا یہ بھی غور کیجئے کہ مشورہ کرنا کس سے ہے۔ بعض ایسے بھی نادان ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کی ہر بات ایسوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جن سے مطلب وہی بات ہے نا کہ پانی نہیں ملنا ہے، پیٹرول ہی ملنا ہے۔ پیٹرول ہی ملنا ہے۔ جی، جیسے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ یعنی کتنا ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ صبر والے تحمل والے ہوتے تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا، اتفاق ایسا کہ دوست کو خبر ہو گئی، تو دوست نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، جو ہے کچھ آپ کی زوجہ کے تعلق سے کچھ ایسی خبر ملی ہے کہ آپ کی ان کی بن نہیں رہی ہے، تو کچھ معاملہ بتاؤ کیا بات ہے۔ دیکھیے اللہ والوں کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، انہوں نے کہا میں اتنا نالائق نہیں ہوں کہ اپنے گھر کی بات باہر کروں، کیا بات ہے، اپنے گھر کی بات باہر کروں۔ خیر بہرحال معاملہ بہت آگے بڑھا، یہاں تک کہ دونوں میں طلاق ہو گئی، جو بھی معاملہ تھا طلاق ہو گئی۔ اب وہ دوست نے ان کو پکڑا کہ بھائی اب تو طلاق ہو گئی نا، اب تو بتاؤ مسئلہ کیا تھا۔ بعض کو تجسس رہتا ہے، ہاں پوچھتے رہتے ہیں دوستوں کی پرسنل لائف کے بارے میں، گھر کے معاملات کے بارے میں۔ ارے بھائی تجھے کیا کرنا ہے یار، وہ بیچارہ چھپانا چاہتا ہے، وہ بیچارہ جو ہے وہ ظرف والا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ بھائی میری اہلیہ کی بات، میری بچوں کی امی کی بات، میری کوئی ایسی بات باہر پتہ ہے، لیکن وہ کہتے نا دیواروں کے بھی کان ہوتے، تو کہیں نہ کہیں سے خبر مل گئی، منہ میں انگلی ڈال کر پوچھنے کی کوشش جی بولو۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ بھائی اب تو طلاق ہو گئی، اب تو بتا دے۔ انہوں نے کہا میں اتنا کم ظرف نہیں کہ غیر عورت کی بات کروں، کیونکہ وہ تو اب طلاق ہوگی نا، میرے لیے غیر عورت ہوگی، میں اس کی بات کیوں بتاؤں تم کو۔ اللہ اکبر۔ کتنی سمجھداری تھی بزرگان دین میں، واقعی اللہ کے ولی ہے نا کہ خصوصی عطا ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے۔ آج ہماری ایک تعداد ہے جس میں یہ سمجھداری نہیں ہے، کہاں کیا بولنا، کس کے سامنے بولنا، اور گھر کے مسائل، اور وہ بھی بچوں کی امی کے معاملات دوستوں کو بتانا، رشتہ داروں کو بتانا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی ہو جاتی تو بعض مرتبہ شوہر جو ہے وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ بچوں کی امی ایسی ہے، اور وہ بیوی جو ہے وہ اپنی سہیلیوں میں جا کر بتا دی کہ میرا شوہر ایسا ہے۔ اچھا یہ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، بعض مرتبہ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر رہنے بھی آ جاتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں جو کر دی یہ تو کتنی
نادانی والی بات ہے. اور آپ نے جو فرمایا نا درست ہے کہ جو سمجھانے والے ہیں نا حقیقت میں تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کو سمجھا. مسئلہ یہ ہے کہ سمجھانا کیسے, جیسا آپ نے بہت اچھی مثال دی. آسان جملہ بولتی ہے ماں, بہت آسان جملہ بولتی ہے لڑکے کی ماں, کوئی فکر مت کر بیٹا, میں دوسری لے کر آ جاؤں. افسوس. اسی طرح لڑکی کی ماں بہت آسانی سے, بیٹی کوئی فکر کی بات نہیں, ہم دوسرا نکاح کر دیں گے تیرا. اس طرح گویا کہ وہ ابھار رہے ہوتے ہیں کس بات پر, نبھاؤ کرنے پر نہیں, توڑنے پر. واقعی یہی توڑنے والے اگر نبھاؤ کے لیے ابھارے نا تو گھر کتنا سکون کے ساتھ گزرے گا. اور واقعی ماں باپ جو ہے نا, خاص کر کے لڑکے کے ماں باپ اور ادھر لڑکی کے ماں باپ, دونوں جو ہے نا سمجھانے والا رول ادا کریں اور ذہن یہ بنائے کہ درگزر کر کے کام چلا. ہوتا کیا پتہ ہے کہ بعض مرتبہ خود کی انا کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. میرا کام پورا نہیں کیا, مجھے چائے بنا کر نہیں دی, مجھے کھانا بنا کر نہیں دیا, وہ یہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات ہے. چاہے تو اس پر درگزر کر کے بہت کچھ مطلب جو ہے وہ اگنور. اچھا یہی چیز جیسے کہ مثال کے طور پر اپنی بیوی سے جو بات پر لڑ رہا ہے, اگر اس کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ اس کے شوہر کے ساتھ ہو تو کیا کہے گا؟ بہت زبردست بات بولی آپ نے. کیا یار مطلب وہ میرا بہنوں اتنی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا, یہی جملہ کہے گا نا. اسی طرح وہ جو شوہر سے جس بات پر لڑ رہی ہے, اگر وہی بھائی کے ساتھ میں معاملہ ہو تو کیا بات ہے, تو کیا کہے گی وہ؟ تو اسی طریقے سے مطلب جو ہے شبیر بھائی, میں بس یہی, اگر اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے, اللہ کرے, کہ عید آنے والی اور حقیقت میں ہرا بھرا گھر, یعنی کہ یوں کہیے کہ وہ بچے بھی بیٹھے ہو, بچوں کی امی بھی ہو, افطار کا آپ دستر سجاتے ہوں گے تو کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ جب مطلب پوری فیملی بیٹھی ہو. اور اگر گھر اس طریقے سے ڈسپوٹ ہے, معاملہ ٹوٹا ہوا ہے, تو کچھ تو دل میں آ رہا ہوگا نا, یار وہ بیچاری اپنے گھر پر افطار کر رہی ہے, آپ اپنے گھر پر افطار کر رہے ہیں. تو چلیے نا FGN چینل کے ناظرین, کچھ ہمت کیجئے, کچھ حوصلہ پیدا کیجئے اور یہ نیت کیجئے کہ یار بس رمضان میں ہی یہ ہم صلح کر لیں گے. ہم ہے نا, یا تو مطلب جو خاتون ہے وہ نیت کر لے کہ میں کچھ ایسا راستہ نکال لوں گی کہ اپنے گھر جا کر عید مناؤں گی, یا اسلامی بھائی یہ نیت کر لے یار بہت ہو گیا, اب میں انشاءاللہ اپنے گھر والی کو, اپنی جو ہے وہ زوجہ کو گھر لا کر عید مناؤں گا. اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے یہ ہمارا سلسلہ اللہ کرے کہ قبول ہو جائے. جی لیٹ گو کر دینا بس, ہوتا ہے نا, انا کا مسئلہ ختم کر دیں. اس کی کہتے ہیں نا 80% غلطی اس کی ہے, آپ کی 20%. بعض یہ کہتے ہیں میری کوئی غلطی نہیں ہے, تو عرض کر دو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی, 2 ہاتھ سے بستی ہے. تو آپ نے تھوڑا دھیرے لگایا ہوگا, انہوں نے زور سے لگایا ہوگا, تو 80-20 کا معاملہ ہوگا. مگر دل بڑا رکھیں, درگزر کریں, جیسے ذہن دیا گیا نا کہ ہمیں معاف کر دینا ہے. ہوگا کیا پتہ, تھوڑا سا ایگو سائڈ کر دیں گے, دل بڑا کر دیں گے, صبر کر لیں گے, معاف کر دیں گے, اور پھر کہتے نا وہ ایک ہوتا ہے کہ میں کیوں جاؤں, یہ بھی ایگو ہے, اس کو بھی ختم کیجئے. وہ آئے, وہ گئی ہے, وہ آئے, یا وہ بچوں کی امی کہتی ہے انہوں نے مجھے بھیجا ہے وہ لینے کے لیے, یہ نہ رکھے, آپ چلے جائیں. ہمارا مذہب دیکھیں نا کتنا پیارا ہے. فرمایا نا جیسے ابھی آپ نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ جس نے مجھے دیا ہے تو میں دوں گا. آپ نے مجھے بلایا شادی میں تو بلاؤں گا بھائی, آپ نے مجھے پیسے دیے تھے تو میں آپ کو دوں گا, آپ نے کوئی گفٹ دیا تھا تو میں دوں گا. ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. فرمایا جا رہا ہے جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, اور جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو. یہ نہیں کہ جو رشتہ جوڑ رہا ہے اسی سے. اللہ کرے کہ اس حدیث پاک پر اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ گھر کا سارا ماحول. دو بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر پورے سلسلے کو نچوڑ کہا جائے, یعنی کہ بار بار ماشاءاللہ حاجی شبیر بھائی نے بھی, آپ نے بھی کہا کہ بھائی درگزر. جی اگر 2 اصول میں اور ہمارے ناظرین سب اپنا لیں کہ بھائی اپنی غلطی ہے معافی مانگ لیں گے. صحیح, کیا بات ہے, اپنی غلطی ہے, جی ہاں, تھوڑا سی بیٹھ کے غور کر لیجئے, کہیں نہ کہیں تو غلطی. ابھی ہمارے حاجی شبیر بھائی نے کہا بھی کہ تالی 2 ہاتھ سے بچتے, اور یہ بہت واضح مثال ہے. تو اپنی غلطی ہے معافی مانگ لیں. آپ کہیں گے میری کوئی غلطی نہیں ہے, ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں, معاف کر دے. صحیح, اپنی غلطی ہے معافی مانگ لے, سامنے والے کی غلطی ہے معاف کر دے اللہ کے لیے. انشاءاللہ بس دیکھیے پھر گھر کیسا پھلتا پھولتا اور ہنستا کھیلتا نظر آئے گا. جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ناظرین بہت پیاری پیاری ماشاءاللہ گفتگو ہوئی, اور ظاہر ہے دیکھیں اب یہ سلسلہ کرنے کا مقصد یہ تو ہے نہیں کہ ہم نے صرف بات کی, آپ نے باتیں کر لی, سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری بات کی, اور یہی ہوا آپ نے چینل بند کیا
اور کل سے وہی جھگڑیں، تو ظاہر ہے یہ مقصد نہیں ہے. تو لہٰذا سمجھیے اور گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں. اگر جھکنا پڑتا ہو نا، کوئی نہیں جھک جائے. آپ دیکھیں وہی نا، من تواضع للہ، حدیث سے پاک ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے انکساری کرے گا، اللہ کے لیے جھکے گا، اللہ اسے بلند کرے گا. بے شک. تو ہم اللہ کے لیے ظاہری باتیں کر رہے ہیں، کوئی اپنے نفس کے لیے تو کر نہیں رہے. اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ جھک جائیں، آپ پہل کر لیں. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقام بلند ہوگا. دنیا والوں کی نگاہ میں اگر کچھ دیر کے لیے آپ جھک بھی جاتے ہیں، لوگ کہیں کہ اس کی تو غلطی تھی نہیں، یہ خود ہی جھک گیا. لوگوں کی نگاہ میں اگرچہ آپ جو ہے نا وہ چھوٹے بن جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں مقام مل رہا ہے آپ کو، اور کیا چاہیے. تو لہٰذا اپنے گھر کے جھگڑوں کو، اب چونکہ ہمارا ٹاپک تو جو تھا وہ میاں بیوی کے جو معاملات تھے، لیکن اب گھر کے اور بھی جھگڑے نا، سارے جھگڑوں کو ختم کر کے ایک کاش، جیسا کہ جنید بھائی نے کہا نا کہ اس بار جو عید آئے نا، اللہ کرے کہ سارے گھر والے ہوں، ماموں بھی ہو، چاچو بھی ہوں، تایا بھی ہوں، پھپھو بھی ہوں، پھوپھا بھی ہوں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی بہنیں سب ہوں. ایک کاش کے ایسا وقت آ جائے، اللہ نصیب کرے. تو نیت کرے کہ انشاءاللہ، بلکہ میں تو کہوں گا عید کا انتظار بھی نہ کریں. عید تک کس نے جو ہے نا وہ زندگی دیکھی ہے، عید سے پہلے ہی آج ہی صلح کر لیں. اور میں تو کہوں گا اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی نا، تو مشورہ دوں گا کہ آج جیسے جو بھی ماہ رمضان کا روزہ ہے، آج افطاری کے اندر جو ہے نا اپنے سب کو دعوت کر لو، سب کو بلا لو آپ، اور افطار سب مل کے کریں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کیسی خوشحالی نصیب ہوتی ہے. چونکہ اب ناظرین وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا، اس پر عمل بھی کیجیے گا، دعا میں یاد بھی رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا گھر امن کا گہوارہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما